بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم ایڈیمز اور فریزل وربز یہ کریں گے۔ پہلے ہم تقریباً 60 ایڈیمز اور فریزل وربز کر چکے ہیں، مل ملا کے اپنے 2 پارٹس میں کر چکے ہیں، اور آج اس سلسلے میں تیسرا لیکچر یا تیسرا اس کا حصہ ہے۔ اس کو شروع کرتے ہیں جی۔ یہ جی 61واں ایڈیم ہے برننگ کویسچن۔ برننگ کویسچن کہتے ہیں اہم مسئلے کو۔ کشمیر از اے برننگ کویسچن آف دا ڈے۔ آج کل کا اہم مسئلہ کشمیر ہے۔ کشمیر آج کل کا اہم مسئلہ ہے۔ بری دا ہیچڈ۔ ہیچڈ لاٹھی کو کہتے ہیں۔ لاٹھی اگر یا ڈنڈا دبا دیں تو اس کا مطلب آپ نے دشمنی ختم کر دی۔ لیٹس بری دا ہیچڈ، آؤ دشمنی ختم کر دیں، اینڈ بی فرینڈز اگین، اور دوبارہ سے دوست بن جائیں۔ اس کے آگے ہے جی بائی اینڈ بائی۔ بائی اینڈ بائی کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ۔ بائی اینڈ بائی شی ول ریکور، آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جائے گی، یعنی اس کی صحت خراب ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بائی اینڈ لارج، اس کا مطلب ہوتا ہے اجتماعی طور پر یا مجموعی طور پر۔ بائی اینڈ لارج ہی از گوئنگ ویل، مجموعی طور پر وہ عمدہ طریقے سے کام کر رہا ہے۔ گوئنگ ویل کا مطلب عمدہ طریقے سے کام کرنا۔ اس کے بعد جی 65 آ گیا یہ بائی فٹس اینڈ سٹارٹس۔ بائی فٹس اینڈ سٹارٹس کا مطلب ہوتا ہے وقفے وقفے سے۔ یہ عموماً رین کے حوالے سے یوز ہوتا ہے، وقفے وقفے سے یا رک رک کر۔ ہی ہو ورکس بائی فٹس اینڈ سٹارٹس نیور سکسیڈس، وہ آدمی جو کہ وقفے وقفے سے یا رک رک کر کام کرتا ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اس کے بعد 66 ایڈیم ہے بائی لیپس اینڈ باؤنڈس۔ بائی لیپس اینڈ باؤنڈس اس کا مطلب ہوتا ہے بہت تیزی کے ساتھ۔ یہ ایسے کہہ لیں دن دگنی اور رات چگنی۔ یہ پاکستان از پروگریسنگ بائی لیپس اینڈ باؤنڈس، پاکستان دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہا ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی۔ کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ، یعنی کہ جو حقیقت ہونا وہی بات بتانا، سچی بات کرنا، سیدھی بات کرنا، کھری کھری سنا دینا۔ آئی لائک ہم، میں اس کو پسند کرتا ہوں، بیکاز ہی آلویز کالز اے اسپیڈ اے اسپیڈ، میں اسے پسند کرتا ہوں کیونکہ وہ ہمیشہ سیدھی بات کرتا ہے، کھری کھری سنا دیتا ہے۔ کال انٹو کویسچن، اس کا مطلب ہے کسی چیز کے حوالے سے شک کرنا یا اس کے حوالے سے سوال اٹھانا۔ ہز آنیسٹی ہیز بین کالڈ انٹو کویسچن، اس کی دیانتداری پر سوال اٹھایا گیا یا اس کی دیانتداری پر شک اٹھایا گیا کہ وہ مشکوک تھی۔ کال نیمز کا مطلب ہوتا ہے گالیاں دینا۔ گڈ بوائز ڈو ناٹ کال نیمز، اچھے لڑکے گالیاں نہیں دیتے ہیں۔ کال ٹو اکاؤنٹ، یہ ہوتا ہے کسی سے جواب طلبی کرنا۔ ہی واز کالڈ ٹو اکاؤنٹ فار بینگ ایبسینٹ، اس سے جواب طلبی کی گئی کیونکہ وہ غیر حاضر تھا۔ آگے چلتے ہیں جی فردر۔ کیپٹل پنشمنٹ امپورٹنٹ ہے جی، ایڈیمز کافی بار آبزرو کیا ہے کہ پیپروں میں آیا ہے۔ کیپٹل پنشمنٹ کہتے ہیں سزائے موت کو۔ دا ٹیررسٹ واز گیون کیپٹل پنشمنٹ، جو دہشت گرد تھا اسے سزائے موت دے دی گئی۔ کیری دا ڈے کا مطلب ہوتا ہے فتح حاصل کر لینا۔ آور ہاکی ٹیم کیریڈ دا ڈے، ہماری ہاکی کی ٹیم نے فتح حاصل کر لی۔ کیٹ اینڈ ڈاگ لائف، اس کا مطلب جھگڑے کی زندگی، ایسی زندگی جس میں جھگڑا بہت زیادہ ہو۔ دا ہسبینڈ اینڈ وائف آر لیڈنگ اے کیٹ اینڈ ڈاگ لائف، میاں اور بیوی جھگڑے والی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کاسٹ اے اسپیل،
اس کا مطلب ہے جادو کر دینا، بہت متاثر کر دینا. ہر بیوٹی کاسٹ اے اسپیل آن می، اس کی خوبصورتی نے مجھ پر جادو کر دیا، مجھے بہت زیادہ متاثر کر دیا. کیٹس پا، کیٹس پا کا مطلب ہوتا ہے اعلیٰ کار، کسی کے اشاروں پر کام کرنے والا. ہی از کیٹس پا ان دا ہینڈز آف ہز وائف، وہ اپنی بیوی کے ہاتھوں اعلیٰ کار ہے یا کٹ پتلی ہے. آگے چلتے ہیں جی. کیچ ایٹ اے اسٹرا، بے یقینی سہارے کو کہتے ہیں، کمزور سہارے کو. اور کمزور سہارا لینا. اے ڈراؤننگ مین کیچز ایٹ اے اسٹرا، ایک ڈوبتا ہوا آدمی جو تنکے کا سہارا لیتا ہے تو وہ غیر یقینی سہارا ہی ہوتا ہے. ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، یہ محاورہ بھی ہے. کیچ ریڈ ہینڈڈ، اس کا مطلب ہے رنگے ہاتھوں پکڑا جانا، کوئی کام غلط کرتے ہوئے عین موقع پر پکڑا جانا، رنگے ہاتھوں پکڑا جانا. کیچ ریڈ ہینڈڈ، دا تھیف واز کاٹ ریڈ ہینڈڈ، چور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. چیک بائی جاؤل، یہ ہوتا ہے ساتھ ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ. دا ٹو فرینڈز ور سٹنگ چیک بائی جاؤل، دونوں دوست ایک دوسرے کے قریب یا ساتھ ساتھ بیٹھے تھے. کولڈ بلڈڈ مرڈر، اس کا مطلب ہوتا ہے سفاکانہ قتل یا بے رحمانہ قتل. ایوری باڈی لیمنٹڈ ہر، ہر ایک نے اس کی سرزنش کی. لیمنٹڈ لعنت بھیجی اس پر. لیمنٹڈ ہر کسی نے سرزنش کی، سوری لعنت بھیجنا بھی لیمنٹ ہوتا ہے لیکن یہاں پر سرزنش کرنا. ہر کولڈ بلڈڈ مرڈر، جو کہ اس عورت کا سفاکانہ قتل کر دیا گیا، اس کی ہر ایک نے سرزنش کی. آگے چلتے ہیں جی. کاک اینڈ بل سٹوری، کاک اینڈ بل سٹوری ہوتی ہے من گھڑت کہانی، بے تکی اپنی طرف سے بنائی ہوئی کوئی داستان. آئی کوڈ ناٹ بلیو ہر کاک اینڈ بل سٹوری، میں اس کی من گھڑت کہانی پر یقین نہیں کر سکتا. آگے چلتے ہیں جی فردر. چکن ہارٹڈ فیلو، بزدل آدمی کو کہتے ہیں چکن ہارٹڈ فیلو. ہی پرووڈ اے چکن ہارٹڈ فیلو ان دا فائٹ، وہ لڑائی میں بزدل آدمی ثابت ہوا. آگے آگے جی یہ ہمارا فریزل ورب ہے، یہ کم آف. کم آف کا مطلب ہوتا ہے تعلق ہونا. ہی کمز آف اے نوبل فیملی، اس کا تعلق ایک نیک خاندان سے ہے. اور اگر کم آف او ڈبل ایف آف ہو تو کسی چیز کا وقوع پذیر ہو جانا، واقعہ ہونا، رونما ہونا. ہر میرج ول کم آف نیکسٹ منتھ، اس کی شادی اگلے ماہ واقعہ ہوگی یا وقوع پذیر ہوگی. کم ٹو گریف، اس کا مطلب ہوتا ہے صدمے سے دوچار ہونا، غم سے دوچار ہونا. اف یو اسپینڈ لیوشلی، اگر تم نے بہت زیادہ خرچہ کیا، ٹھیک ہے، لیوشلی ہوتا ہے بہت زیادہ خرچ کرنا، عیاشی کرنا. یو ول کم ٹو گریف، تو پھر تمہیں صدمہ اٹھانا پڑے گا. کم ٹو لائٹ کا مطلب ہوتا ہے منظر عام پر لانا، منظر عام پر لانا بھی اور منظر عام پر آنا بھی. دیئر لو افیئر ہیز کم ٹو لائٹ، ان کا محبت کا معاملہ وہ اب ظاہر ہو گیا ہے یا منظر عام پر آ گیا ہے. آگے چلتے ہیں جی. آگے جی کم بائی. کم بائی کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ لگنا، کہ کس طرح تم نے یہ حاصل کی، کوئی چیز حاصل کی، ہاتھ لگی. ہاؤ ڈڈ یو کم بائی دس واچ، تمہاری یہ گھڑی کس طرح ہاتھ لگی. آگے چلتے ہیں جی. کروکوڈائل ٹیئرز. کروکوڈائل ٹیئرز ہوتے ہیں جھوٹے آنسو. مگرمچھ جو ہے یہ عموماً پانی سے نکل کے باہر اگر دھوپ میں بیٹھ جائیں تو غور سے دیکھیں تو اس کی آنکھوں میں سے پانی بہتا رہتا ہے. وہ پانی جو ہے وہ رو نہیں رہا ہوتا، بلکہ وہ اس کا جو ہے نا جلد پر پروسیس ہے اس کا، وہ ایسے ہی ہوتا ہے، قدرتی عمل ہے اس کے ساتھ. تو
وہ جو ہے آنسو رونے والے نہیں ہوتے، اس لیے ان آنسوؤں کو جھوٹے آنسو عموماً کہتے ہیں محاورتاً بھی۔ شی شیڈ کروکوڈائل ٹیئرز بفور ہر ہسبینڈ، اس نے اپنے خاوند کے آگے جھوٹے آنسو بہائے۔ کرائی ان دا ولڈرنیس، اس کا مطلب ہوتا ہے صحرا میں چیخیں مارنا، یعنی بیکار کوئی کوشش کرنا۔ A cry for peace is a cry in the wilderness، جو شور ڈالنا ہے امن کے لیے وہ بے سود ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آگے چلتے ہیں جی۔ cry over spilt milk، یعنی کہ دودھ خراب ہونے پر چیخنا، یعنی بے سود پچھتانا، یعنی کہ پچھتانے کا جب کوئی بھی فائدہ نہ ہو تو پھر پچھتانا۔ his grief over his failure، اپنی ناکامی پر جو اس کا صدمہ ہے، is nothing، وہ کچھ بھی نہیں ہے، but cry over spilled milk، لیکن وہ بے سود پچھتانا ہی ہے۔ کری فیور، کری فیور کا مطلب ہوتا ہے کسی کی خوشامد کرنا، چاپلوسی کرنا۔ I think it blow my dignity، یہ چیز میرے خیال سے میرے عظمت کے یا میرے وقار کے خلاف ہے، ٹو کری فیورز ود ایوری ون، کہ میں ہر ایک کی خوشامد کرتا پھروں۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر ایڈیم اور فریزل وربس کے حوالے سے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ ہوں گے، تو جزاک اللہ، تھینک یو فار اسٹیئنگ ود اس۔